تو ہم جو زکوٰۃ غریبوں کو دیتے ہیں اصل میں غریبوں کو نہیں دیتے, دینی کس کو چاہیے؟ اللہ کو. ارے میں آپ کو جب خوش کرنے کے لیے گفٹ دوں گا تو آپ کو دوں گا, اس کو تھوڑی دوں گا. غریب تو نہیں ہو آپ. اگر غریب ہو, فرض کر لو مجھے بڑی محبت ہو گئی آپ سے, آپ کو خوش کرنے کے لیے میں بڑا خوش ہوا, میں نے کہا آپ سے مجھے اتنی محبت, چلو یہ لو 1,00,000 روپے, اور آپ نے ہاتھ بڑھایا, میں نے کہا یہ لو ایک. میں آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا کر رہا ہوں. اگلا بولے گا دعوے مجھ سے محبت کے اور دے کس کو رہا ہے, تو یہ کوئی بات بنتی نہیں ہے نا. تو اصل میں تمام فقہا یہی بات لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ اصل میں دی غریبوں کو نہیں جاتی, کس کو دی جاتی ہے؟ کیونکہ اللہ نے مانگا ہے ہم سے پیسہ. من ذا الذی یقرض اللہ, کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے گا؟ اللہ نے تو گفٹ بھی نہیں مانگا, اللہ نے کیا مانگا ہے کہ بھئی مجھ سے محبت ہے, مجھے سمجھتے ہو کہ میں مال میں برکت بھی دے سکتا ہوں اور مال کو گھٹا بھی سکتا ہوں, میرے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں, پیسہ نکالو, پھر دو نا پیسہ. اب جس کو ڈر ہو کہ دوں گا تو ہلاک نہ ہو جائے, اس کا مطلب تم اللہ کو علی کل شیء قدیر نہیں سمجھتے. اور اللہ کہہ رہے قرضہ دو, میں کون سا گفٹ مانگ رہا ہوں, میں واپس لوٹا دوں گا. قرضہ تو کم محبت, جس سے زیادہ محبت نہیں ہوتی وہ کہتا ہے یار میں کون سا گفٹ مانگ رہا ہوں, پیسے دے دے واپس کر دوں گا. ایسا ہی ہے نا. تو اللہ قرضہ اس لیے مانگ رہا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے, اس نے اپنے بندوں پر کچھ زیادہ نہیں آزمایا, اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ مجھے گفٹ مت دو, مجھے کیا دو, قرضہ دے دو, واپس دوں گا. واپس تسلی بھی ہے اس میں. تو مانگا اللہ نے, آپ پکڑا کس کو رہے ہیں؟ وہ محلے میں غریب ہے اس کو پکڑا رہے ہیں جا کے. وہ وسیم بھائی کی طبیعت خراب تھی, ان کے گھر بھائی کوئی وسیم بیٹھے ہو معذرت, ان کو پکڑا دیا آپ نے. وہ اس کی بیوی بھاگ گئی معذرت کے ساتھ, ٹھیک ہے, اس کا میاں گھر پہ نہیں آ رہا, اس کو پکڑا دی یار, وہ بڑا ٹینشن میں ہے, اس کا کینسر کا علاج چل رہا ہے, اس کا جناب اس کے وہ سر پہ بال نہیں اگ رہے وغیرہ وغیرہ, بہت سارے مسائل ہوتے ہیں نا. کوئی کینسر میں ہے, کوئی کسی کی ٹانگ اللہ نہ کرے ٹوٹ گئی, بہت, تو ان میں اللہ کو کہاں دے رہے ہیں ہم. تو تمام فقہا کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ اللہ کا, اور اللہ مانگ رہا ہے. لیکن اللہ خود سے وصول نہیں کرتا. جیسے بڑے سیٹھ لوگ ہوتے ہیں نا, وہ آپ سے پیسے مانگیں کہ بھائی تمہاری اتنی پیمنٹ بنتی ہے, وہ ذرا پہنچا دینا. سر ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں, کہاں پہنچاؤں؟ میں بندہ بھیج رہا ہوں, ہے اس کو پکڑا دینا. میں کیا کر رہا ہوں, اس کے پاس رسید ہوگی میری طرف سے, وہ کارڈ ہوگا, تو وہ مجھے ہی, تو وکیل کو پکڑانا, موکل ہی کو دینا. یار بولنے پہ کوئی پابندی لگی ہے, بول دو نا, وکیل کو پکڑانا موکل ہی کو دینا کہلاتا ہے نا. تو یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا مجھے دو پیسہ, مجھے, کیونکہ جب عبادت اللہ کی ہے تو پیسہ کس کو دینا پڑے گا؟ اللہ کو. اللہ کے علاوہ دیں گے نہیں چلے گا, تو اللہ کو دینا پڑے گا. تو ہم نے کہا اللہ ہم پیسے لے کے گھوم رہے ہیں, کدھر دیں بتا. تو اللہ نے کہا میں آسمان سے زمین پہ نہیں آ رہا, ادھر فلاں علاقے میں جاؤ, فلاں علاقے میں جاؤ, جن کے پاس پرچیاں ہوں گی ان کو دے دو. اللہ وہ پرچی کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یہ علامتیں ہیں. وہ علامتیں یہ ہیں کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر بھی پیسے نہیں ہیں, ہیں بھائی تقریباً 45,000 بنتے ہیں آج کل, اتنے پیسے بھی نہیں ہیں, کوئی اضافی پلاٹ بھی نہیں ہے, سونا بھی نہیں ہے, چاندی بھی نہیں ہے, تو اس کو جا کے پکڑا دو. وہ میرے نمائندے ہیں جو زمین میں, بولو بھائی, گھوم رہے ہیں. اور پھر جب اس کو دو گے تو شکریہ نہیں مانگنا اس سے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا, تھینک یو کی توقع مت رکھنا کہ وہ, کیونکہ شکریہ تو اس کا ادا ہو جس کو دیے تو مجھے تم نے, تو میں دوں گا, اس سے نہیں مانگنا. ارے بھائی کیسے سمجھائیں یار, کیونکہ جب سیٹھ صاحب کو آپ نے پیسے دینے تھے, سیٹھ نے بندے کو بھیجا کہ جا بھائی اس نے میرے پیسے دینے ہیں, اتنے عرصے سے کھا کے بیٹھا ہے, جا لے کر آ اس سے. تو جب وہ بندہ آئے گا, آپ اس کو پیسے پکڑائیں گے, وہ آپ کا شکریہ تھوڑی ادا کرے گا, کہے گا مجھے تھوڑی, آپ نے تو سیٹھ کو دیے, وہ سیٹھ نے مجھے وکیل بنایا ہوا تھا تو لے گیا. تو آپ تو سیٹھ ہی کو بندہ سمجھ کے دے رہے ہو نا اس کو. کیا خیال ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ غریبوں کو اللہ نے اپنا وکیل کیوں بنایا؟ غریبوں, جہاں جتنے بھی غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے خوشی کی باتیں کر رہا ہوں میں یہاں. غریبوں کو اللہ نے اپنا نمائندہ کیوں بنایا؟ اس کا فقہا نے بڑا پیارا جواب دیا ہے. فقہا لکھتے ہیں کہ اللہ نے ہر ایک سے وعدہ کیا ہے, وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها,
اللہ کے ذمے پیمنٹ ہے بہت سے لوگوں کی, ٹھیک ہے نا. اللہ نے ہر ایک سے وعدہ کیا کہ سب کو روٹی کھلاؤں گا, سب کو رزق دوں گا. تو غریبوں کی بھی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ نے. تو جیسے سیٹھ صاحب نے کسی کی پیمنٹ کرنی ہو ہے بھائی, اور آپ نے سیٹھ صاحب کو پیمنٹ کرنی ہو, تو سیٹھ صاحب کیا کہتے ہیں, بھائی میری طرف سے فلاں بندہ آئے گا, ڈائریکٹ اسی کو کر دینا کیونکہ مجھے بھی اسی کو کرنی ہے. تو یہ میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں کہ جو پیسے میں نے, جو سیٹھ صاحب نے اس بندے کو دینے تھے, سیٹھ صاحب کہہ رہے ہیں یار میں براہ راست مجھ سے دینے کے بجائے جاؤ میرے پیسے فلاں کے ذمے بنتے ہیں اس سے جا کے وصول کر لو. تو اس میں شکریہ والا تو کوئی چکر آئے گا ہی نہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ہم بھی, اللہ بھی ہمارا شکریہ ادا نہیں کرے گا کیونکہ اللہ نے ہمیں دیا ہے. اللہ کہے گا جتنا میں نے دیا اس میں سے 2.5% واپس کر دو بس, اور وہ بھی قرض کے طور پر. تو اللہ پر بھی ہمارا احسان نہیں ہے, اور اس غریب پر بھی احسان نہیں کیونکہ اس کو تو اللہ نے کھلانا تھا. تو اللہ کے ذمے جو رقم اس کی بنتی تھی اللہ نے براہ راست دینے کے بجائے اللہ نے ہم سے کہا کہ تم نے جو پیسے مجھے دینے تھے تو میرا ایک قرض خواہ ہے اس کو جا کے ڈائریکٹ پکڑا دو. تو اس لیے کسی غریب کو بھی اس میں زکوٰۃ میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کرنا, نہ آپ نے اس سے شکریہ لینا ہے, کیونکہ جو آپ کی پیمنٹ تھی جو آپ نے اللہ کو کرنی تھی تو اللہ آپ کو کہہ رہا ہے اس کو دے دو جس کو اللہ نے پیمنٹ دینی ہے. تو یہ ساری چیزیں زکوٰۃ میں ہوتی ہیں. غیر مسلم اس پورے پروسیس سے ناواقف, لہذا غیر مسلم جب کسی انسان پہ خرچ کرے گا تو یہ عمل انسانوں کے لیے گفٹ کہلائے گا, انسانوں کی خیر خواہی کہلائے گا, یہ عمل اللہ کی عبادت نہیں کہلائے گا. اب آئی سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ یہ عمل اللہ کی عبادت دو وجہ سے. نمبر ایک, غیر مسلم کا یہ تصور نہیں ہوتا کہ میں اس ذات کے لیے کر رہا ہوں کہ میں اگر نہ کروں تو وہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے, کروں تو وہ مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے. ایک یہ تصور نہیں ہوتا. دوسرا, اس کے ذہن میں یہ تصور ہی نہیں ہوتا کہ میں اللہ کو دے رہا ہوں, وہ سمجھتا ہے میں اللہ کی مخلوق کو دے رہا ہوں. کیا خیال ہے؟ تبھی وہ دنیا میں بتائے گا بھی دیکھو بھائی ہاں آج ہم نے اتنے ٹرسٹ بنائے, آج ہم نے اتنا غریبوں کو کھلایا, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا. مسلمان یہ کام کر نہیں سکتا. ترغیب دینے کے لیے تو کر سکتا ہے تاکہ لوگ بھی کنجوس لوگ دیکھیں اور زکوٰۃ نکالیں, لیکن یہ بتانے کے لیے کہ میں نے قوم پر احسان کیا یہ بتانے کے لیے نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ نے اگر ہدیہ گفٹ دیا ہے تو اللہ کو دیا ہے, تو اللہ پہ کون احسان جتلا سکتا ہے کہ آج میں نے اللہ کو اتنے پیسے دیے؟ اللہ پہ اس لیے احسان نہیں جلا سکتے کہ اللہ کہے گا کہ بھائی تم نے مجھے دیے تو کون سا خود کما کے دیے, یہ بھی تو میں نہیں دیے تھے نا, اور جتنا پیسہ میں نے تمہیں دیا اس میں سے سارا تمہارے پاس چھوڑ دیا, صرف 2.5% لیا, باقی سارا تمہارے پاس چھوڑ دیا میں نے, تو ابھی بھی میں نے احسان کیا تمہارے اوپر. تو اس لیے زکوٰۃ عبادت ہے, اور غیر مسلم جو صدقات کرتے ہیں وہ اچھا کام ضرور ہے مگر وہ عبادت نہیں ہے. قیامت کے دن عبادت کا ثواب ملے گا, اچھے کاموں کا ثواب دنیا میں ہی مل جاتا ہے. قیامت میں اللہ صرف ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے, بس اللہ کے لیے کچھ کیا ہے تو ٹھیک ہے, اللہ کے لیے نہیں کیا تو جن کے لیے کیا ہے ان سے شکریہ بھی لو, ان کو احسان بھی جتلاؤ, اور ان کی نظروں میں تمہاری عزت بھی بنے گی. بس اتنا کیا ہے کافی ہے. لوگ کہیں گے ایک اچھا انسان تھا, غریبوں کو کھلایا کرتا تھا, دنیا سے چلا گیا, کاش نہ جاتا تو اچھا ہوتا, بس اتنا ثواب ملے گا. تو آخرت میں ثواب کس چیز عمل کا ملتا ہے؟ عبادت کا. تو قرآن